बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्थान है मस्जिद के मुजाहिरीन का कोयटा में धरना चौथे रोज में दाखिल। शुरका का वज़ीर आज़म की आमद तक धरना खत्म करने से इनकार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, यकीन दिलाता हूं वज़ीर आज़म लवाहिकीन से मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी ऐसे वाकयात होते रहे। भारतीय एजेंसी फिर बलूचिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है। वादा करता हूं जालिमों को नहीं छोड़ेंगे। सानहाए मच में कोयटा में धरना चौथे रोज में दाखिल। शुरका का वज़ीर आज़म की आमद तक धरना खत्म करने से इनकार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, यकीन दिलाता हूं वज़ीर आज़म लवाहिकीन से मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी ऐसे वाकयात होते रहे। भारतीय एजेंसी फिर बलूचिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है। वादा करता हूं जालिमों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, मच वाकया अफसोसनाक है। हजारा बरादरी दीनी फर्ज को वज़ीर आज़म के आने से मशरूत ना करे। बतौर वज़ीर आला हजारा बरादरी से अपील की है वो जाम हक अफराद की तदफीन करें। बलूचिस्तान हजारा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन को ये पसंद नहीं है। हमारी कोशिश है कि मामलात को आगे की तरफ लेकर जाएं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि मच वाकया अफसोसनाक है। हजारा बरादरी दीनी फर्ज को वज़ीर आज़म के आने से मशरूत ना करे। बतौर वज़ीर आला हजारा बरादरी से अपील है वो जाम हक अफराद की तदफीन करें। बलूचिस्तान हजारा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन दुश्मनों को ये पसंद नहीं है। हमारी कोशिश है कि मामलात को आगे की तरफ लेकर जाएं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दे। वज़ीर आज़म फौरी कोयटा जाएं, लवाहिकीन से मुलाकात करें। हम हजारा बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबात तस्लीम किए जाएं। दूसरी जानिब नफीसा शाह कहती हैं, इमरान खान का कोयटा ना जाना शर्मनाक है। ज़ेर तरबियत वज़ीर आज़म मुल्की मामला से बेखबर हैं। सेलेक्टेड आज़म सानह मस्ज को मामूली वाकया समझ रहे हैं। सेलेक्टेड और इलेक्टेड वज़ीर आज़म में फर्क जाहिर हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दे। वज़ीर आज़म फौरी कोयटा जाएं, लवाहिकीन से मुलाकात करें। हम हजारा बरादरी के दुख में बराबर के शरीक हैं। शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबात तस्लीम किए जाएं। दूसरी जानिब नफीसा शाह कहती हैं, इमरान खान का कोयटा ना जाना शर्मनाक है। ज़ेर तरबियत वज़ीर आज़म मुल्की मामलात से बेखबर हैं। सेलेक्टेड आज़म साने मश को मामूली वाकया समझ रहे हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर केस की समाअत। फायरिंग करने वाले गिरफ्तार एहलकार भी अदालत में पेश। अदालत ने उसामा कत्ल केस के मुलजिमान का 7 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एटीसी जज पुलिस पर बरहम, कहा वो तस्वीरें कहां हैं जिसमें सीट पर गोली लगी? क्या मुलजिमान से असलहा और खोल बरामद हो गए हैं? लगता है तुम लोग भी मिले हुए हो, जज के रिमार्क्स। एटीसी इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत केस की समाअत हुई। फायरिंग करने वाले गिरफ्तार एहलकार भी अदालत में पेश। अदालत ने उसामा कत्ल केस के मुलजिमान का 7 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एटीसी जज पुलिस पर बरहम, कहां है वो तस्वीर जिसमें सीट पर गोली लगी? क्या मुलजिमान से असलहा और खोल बरामद हो गया? लगता है तुम लोग भी मिले हुए हो। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कहना से, जहां पर अगवा के बाद 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। 26 साला आबदा और 28 साला माजिद 26 नवंबर को बाजार गई थीं। दोनों की लाशें नाले से मिली। दोनों को हाथ पांव बांधकर गले काटे गए। वुरसा की जानिब से मोहल्लेदार नईम पर कत्ल का शुबा जाहिर किया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि कहना में अगवा के बाद 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। 26 साला आबिदा और 28 साला माजिदा 26 नवंबर को बाजार गई थीं। दोनों की लाशें नाले से मिली। दोनों को हाथ पांव बांधकर गले काटे गए। वुरसा की जानिब से मोहल्लेदार नईम पर कत्ल का शुबा जाहिर किया गया है। यह अफसोसनाक वाकया कहना में पेश आया, जहां पर अगवा के बाद
دو بہنوں کو قتل کر دیا گیا۔ 26 سالہ عابدہ اور 28 سالہ ماجدہ 26 نومبر کو بازار گئی تھیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شراز نثار۔ شراز نثار، اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات بتائیے گا۔ یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ 26 دسمبر کو گھر سے گئی ہیں اور ان دونوں کی لاشیں جو ہیں وہ نالے سے ملی ہیں کانا کے علاقے پہ۔ انہوں نے روڈ بھی بلاک کیا ہے، ملزم جو ہے اس کو نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ایک دن پہلے پولیس کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے، تو پولیس کس چیز کا ویٹ کرتی رہی؟ وہ ملزم اپنے گھر کو تالے لگا کر اس کی فیملی اور جتنے ریلیٹو اس علاقے میں رہتے تھے وہ تمام گھروں کو تالے لگا کر وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے جو ہے وہ سی سی پی او لاہور نے پریس کانفرنس کی ہے، جو نئے سی سی پی او لاہور آئے ہیں غلام محمود ڈوگر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ 24 گھنٹے میں ملزم جو ہے وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ دونوں لاشیں جو ہے ان کو دفنا دیا گیا اور مقدمہ نامزد درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ جی بہت شکریہ۔ تاحال ملزم کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر دو بہنوں کو قتل کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ لاری اڈا پانو روڈ پر گیس اخراج کے باعث 6 افراد دم توڑ گئے۔ مرنے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جن میں دادی، میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ مانسہرہ میں پیش آیا جہاں پر لاری اڈا پانو روڈ پر گیس اخراج کے باعث 6 افراد دم توڑ گئے۔ مرنے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جن میں دادی، میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مانسہرہ سے، جہاں پر لاری اڈا پانو روڈ پر گیس اخراج کے باعث 6 افراد دم توڑ گئے۔ مرنے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جن میں دادی، میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر 10 بم دھماکے کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ کوہاٹ روڈ کے علاقے زنگلی میں بچے ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے۔ اطلاع موصول ہوتے ہی عملے نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ افسوسناک خبر ہے، پشاور میں کوہاٹ روڈ پر 10 بم دھماکے کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ کوہاٹ روڈ کے علاقے زنگلی میں بچے ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے۔ اطلاع موصول ہوتے ہی عملے نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بنوں میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 40 فٹ اونچا سٹیج تیار، 50,000 سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان، یوسف رضا گیلانی سمیت اہم رہنما شریک ہوں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ڈی ایم آج بنوں میں پاور شو کرنے جا رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی شرکت کرنا تھی، تاہم صحت کی خرابی کے باعث وہ آج کے جلسے میں شرکت نہیں کریں گی۔ بنوں میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ، تیاریاں مکمل، 40 فٹ اونچا سٹیج تیار کر لیا گیا، جبکہ کارکنان کے لیے 50,000 سے زائد کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان، یوسف رضا گیلانی سمیت اہم رہنما شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ڈی ایم رہنما مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکومت پی ڈی ایم مظاہروں کو نہیں روک سکتی۔ جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے، آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں حکمت عملی پر متوجہ ہیں۔ یہ جعلی اسمبلی ہے، اس کو وقت پورا نہیں کرنے دینا چاہیے۔ جعلی حکومت کے ساتھ قومی ڈائیلاگ خارج از امکان ہے، مولانا فضل الرحمان۔ پی ڈی ایم کے رہنما مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت پی ڈی ایم مظاہروں کو نہیں روک سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوری کا پورا مہینہ باقی ہے، آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں حکمت عملی پر متوجہ ہیں۔ یہ جعلی اسمبلی ہے، اس کو وقت پورا نہیں کرنے دینا چاہیے۔ جعلی حکومت کے ساتھ قومی ڈائیلاگ خارج از امکان ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں نواز شریف کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ منسوخ کرنے کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں، حکومت ایسا بیان نہ دے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ نواز شریف علاج کرانے بیرون ملک گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کرانے بیرون ملک گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں نواز شریف کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریڈ پاسپورٹ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، پاسپورٹ منسوخ کرنے کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں، حکومت ایسا بیان نہ دے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ نواز شریف علاج کروانے بیرون ملک گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں نواز شریف کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے جسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، پاسپورٹ منسوخ کرنے کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے، وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او کبھی نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے۔ پاکستانی عوام عاقبت ناندیش عناصر کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ترقی کے سفر میں کسی کو رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا سارا زور این آر او کے لیے ہے، وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او کبھی نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے۔ پاکستانی عوام عاقبت ناندیش عناصر کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ پاکستانی عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مومن خصوصی فردوس عاشق آبان کہتی ہیں کرپشن کے مگرمچھ پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع ہیں۔ راج کماری اور شہزادے کے ابا جان کے کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو علی بابا 40 چور کے خطاب دیے۔ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنانے والے ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ کرپشن کے ساتھ کرونا پھیلانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ مومن خصوصی پنجاب فردوس عاشق آبان کہتی ہے کرپشن کے مگرمچھ پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع ہیں۔ راج کماری اور شہزادے کے ابا جان کے کرپشن کی داستانیں بچوں کی زبان پر ہیں۔ ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو علی بابا 40 چور کے خطاب دیے۔ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنانے والے ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ کرپشن کے ساتھ کرونا پھیلانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv۔